बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। कल शायद आप लोगों को मालूम होगा कि सवात और कुरम एजेंसी के अंदर दो टेरर अटैक्स हुए और उसके अंदर हमारी 11 लोग शहीद हो गए। कुरम एजेंसी के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी फोर्सेस के एक चेक पोस्ट पे अटैक हुआ और उसमें 3 फौजी जवान शहीद हो गए। और सवात के अंदर एक अमन कमेटी का रुकन था और उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और उस धमाके में तकरीबन 8 बंदे शहीद हो चुके हैं। सवात के अंदर काफ़ी अरसे के बाद ये धमाका हुआ क्योंकि स्वात और दीर और इन इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी और कम अज़ कम वहाँ पे टूरिज़म भी वापस बहाल हुआ था। लोग भी खुश थे क्योंकि उनके कारोबार भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो गए थे। वहाँ पे दूसरे इलाकों से इवन के बाहर दुनिया से लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो यकीनी तौर पे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि एक टेररिज्म थी और उसकी वजह से ये पूरा जो इलाका था वो मुतासिर हो चुका था और लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी और उनकी कुर्बानियों के बाद उनके इलाकों में दोबारा अमन बहाल हुआ। लेकिन कल से इन इलाकों के लोगों के अंदर एक बार फिर जो एक खौफ है और एक तशवीश पैदा हो चुकी है क्योंकि इन दोनों धमाकों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो जिम्मेदारी है वो तहरीक तालिबान कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है। और पिछले महीने आप लोगों को याद होगा जब इन इलाकों के अंदर लोगों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया और उस पर हमने भी प्रोग्राम की, तो उस वक्त हमारी मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इंक्लूडिंग हमारी वज़ीर दिफा साहब, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर और खैबर पख्तूनख्वा के जो मुशीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने ये बयान दिया कि नहीं यहाँ पे तो कोई टीटीपी के लोग मौजूद नहीं हैं और लोग वैसे एहतजाज कर रहे हैं, हम तो पूरी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि मुकामी लोगों का कहना था कि यहाँ पे टीटीपी के लोग वापस आ गए हैं और उनके जो मूवमेंट है वो शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया और उसके बाद ये कल साबित हुआ कि जब ये धमाका हुआ तो उन्होंने क्लेम कर दिया कि ये हमने किया। तो अभी तो कम से कम ये जितने भी हमारे वज़रा साहिबान थे उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उस वक्त जब मुकामी लोगों ने उनकी तवज्जो इस सूरत हाल की तरफ मबज़ूल कराने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी चूँकि उनकी बात दुरुस्त साबित हो गई तो अभी इनको माफ़ी मांगनी चाहिए और यही लोग इस सूरत हाल के रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं या वो तमाम इदारे जो इस सूरत हाल को मॉनिटर करने और इसके रोकथाम के ज़िम्मेदार हैं, उनकी सारी तवज्जो पिछले 4-5 महीनों से मुल्क के अंदरूनी पॉलिटिकल सूरत हाल की तरफ डाइवर्ट हो चुकी थी और इन लोगों की कोशिश ये थी कि किस तरीके से इमरान खान को नाकाम बनाया जाए, इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाए, इमरान खान के लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा। जब आपकी सारी तवज्जो यहाँ पे मुल्क के अंदर की सूरत हाल की तरफ डाइवर्ट हो गई, आपका फोकस ये रहा, तो उससे किसने फ़ायदा उठाया? हिंदुस्तान ने। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के लिए आप लोगों को पता है कि अफ़गानिस्तान के लिए पिछले 20 साल के दौरान जो वहाँ पे जंग थी उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। हमारे 80,000 लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ उस जंग के दौरान दी। हमारी इकोनॉमी को जो ऑफिशियल फिगर है तकरीबन $150 बिलियन का नुकसान हमारी इकोनॉमी को हुआ और हम चूंकि यही सोच रहे थे कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम होगी तो कम से कम अफ़गानिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशिया तक हमें एक्सेस मिल जाएगा, ये एक तिजारती हब ये पूरा रीजन बन जाएगा और रशिया के साथ हमारी तिजारती ताल्लुकात, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ हमारे तिजारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगी। सी पे एक एक्सटेंड हो जाएगा अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया की तरफ और ये पूरा जो बेल्ट है ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आज सूरत हाल क्या है,
جب آپ یہاں پہ ملک کے اندر اپنے پولیٹیکل معاملات میں مصروف ہیں تو ہندوستان نے اس سے فائدہ اٹھا کر افغانستان کے اندر پہنچ گئی، طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر دی. یا تو وہ طالبان تھے جو ہندوستان کے حوالے سے اپنا ایک سوچ وہ رکھتا تھا اور ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، لیکن آج ان کے وزیر خارجہ کہہ رہی ہے کہ ہندوستان نے ہمیں اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ آفر کی ہے، ہندوستان نے ہم سے کوئلہ خریدنے کے حوالے سے بات کی ہے، ہندوستان افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس چیز کے لیے آپ لوگوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی، اپنے 80,000 لوگوں کے جانوں کی قربانیاں دی، آپ لوگوں نے $150 بلین کا نقصان کیا، تو اس کا کیا فائدہ ملا؟ اس کا فائدہ یہی ملا کہ جب امریکن کی موجودگی میں حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتوں کے دور میں ہندوستان کو ایک کھلا چھوٹ ملا تھا اور وہ افغانستان کے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتے تھے، اور یہاں پہ پاکستان کے اندر سینکڑوں بم دھماکے انہوں نے کرائے. یہاں پہ جتنے بھی لوگوں کو وہ شہید کروا سکتے تھے ان کو شہید کروا دیا، جتنا پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے تھے انہوں نے ان کو نقصان پہنچا دیا. جب امریکن وہاں سے نکل رہے تھے تو وہی ہندوستانی تھے کہ سب کچھ چھوڑ کر افغانستان سے بھاگ گئے اور وہاں سے طالبان کے خلاف میڈیا کمپین شروع کر دیا. آج وہی ہندوستان ہے جو افغانستان کے اندر آ کر وہاں پہ بیٹھ چکا ہے اور طالبان حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج وہی ہندوستان ہے کہ آج ایک بار پھر آپ کے ٹرائبل جو پرانا ٹرائبل ایریاز تھا، جو آپ کے بارڈر ایریاز ہیں، وہاں پہ ایک بار پھر اٹیکس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آپ کے جو BLA اور TTP کے لوگ تھے ان کو ایک بار پھر آپ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو انٹرنل پولیٹکس ہیں اور جس پہ آپ لوگوں کی توجہ ہے اور صرف عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ساری توانائیاں خرچ کی جا رہی ہے، تو اس کا کیا فائدہ ملا؟ ایک پولیٹیکل ٹینشن، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، آپ کی اکانومی تباہ ہو گئی کہ آج IMF اور ورلڈ بینک بھی آپ کے حوالے سے رپورٹس دے رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی وہاں تک پہنچ گئی ہے جہاں اللہ نہ کرے لیکن سری لنکا والی صورتحال، ان کی جو اکنامک صورتحال تھی اسی طرف آپ لوگ بڑھ رہے ہیں. اور تیسری سائڈ پہ آپ کی سیکیورٹی کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آج آپ کے سوات کے اندر ایک بار پھر دھماکوں کا سلسلہ شروع ہوا. آپ کے لکی مروت کے اندر آپ کی پولیس پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، آپ کے وزیرستان کے اندر آپ کے فوجی جوانوں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، آپ کے کرم ایجنسی کے اندر آپ کے فوجی جوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ 4-5 مہینوں کے اندر جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا، اس کا نقصان کتنا ہوا اور اس کا فائدہ پاکستان کو کتنا پہنچا؟ یہ وہ بنیادی چیز ہے جس پہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی ساری توجہ جب یہاں پہ اپنے ملک کے اندر سیاسی صورتحال کی طرف مبذول ہوئی تو آپ لوگوں کے لیے افغانستان کے اندر اتنا بڑا سیکیورٹی ایشو بن گیا. آج آپ کو پتہ ہے، یا تو وہ طالبان تھے جو ہندوستان کے حوالے سے ہمیشہ جب بھی بات کرتے تھے تو برا بلا کہتے تھے، آج یا وہی طالبان ہیں جن کا برین واشنگ کیا جا رہا ہے تھرو افغان میڈیا. کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اگر آپ لوگ مانیٹر کر رہے ہیں تو افغان میڈیا پہ کس قسم کے پروگرام چل رہے ہیں؟ ان کے ہر TV چینل کے اندر جو بھی ٹاک شو ہوگی اس کے اندر پاکستان کا ذکر ضرور ہوگا، اور پاکستان کو کچھ اس انداز سے طالبان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ تو سارے پہاڑوں کے اوپر انہوں نے 20 سال گزارے، انہوں نے تو کوئی افغان میڈیا پہلے دیکھا نہیں تھا. ابھی جب وہ شہروں کے اندر آ گئی ہے، TV چینلز دیکھ رہے ہیں، تو پاکستان کو اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے کہ افغانستان کے اندر تمام مسائل کا ذمہ دار پاکستان ہے. پاکستان نے افغانستان کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، جو کچھ کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں افغان میڈیا کر رہے تھے تھرو انڈیا،
وہی چیزیں آج کل ہندوستان ایک بار پھر افغان میڈیا پہ کروا رہی ہے، کیونکہ افغان میڈیا کو فنڈنگ کی ضرورت ہے، تو ان کو پیسے ہندوستان کی طرف سے مل رہی ہے، اور وہی افغان میڈیا آج پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور اب طالبان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں، جو طالبان کی ایک آفیشیل کا ایک ٹویٹ ابھی میں دیکھ رہا تھا، کوئی عاطف نام ہے ان کا، پتہ نہیں کہ کس ڈپارٹمنٹ کا اسپوکس پرسن ہے، اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو ٹویٹ کیا تھا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ مطلب یہ لوگ پاکستان کے خلاف اس حد تک جا سکتے ہیں، اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ وہاں پہ ملا ضعیب کابل کے اندر بیٹھا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ملا ضعیب کر رہے ہیں، ایسی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جو طالبان کے وہی لوگ جو ان کو اگر فالو کرتے ہیں یا ان کا ریسپیکٹ کرتے ہیں، تو ان کے ٹویٹس کا ان لوگوں کے اوپر کافی بڑا اثر ہوتا ہے، اور ملا ضعیب بھی وہی رول پلے کرتے ہیں کہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے خلاف جو سینٹیمنٹ ہے وہ طالبان کے اندر ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ان پوری کرائسس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان کو ہو رہا ہے، اور ہندوستان اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے افغان میڈیا کے اوپر اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے افغانوں کے لیے 40 سال کے دوران کتنی قربانیاں دی، نہ صرف جانوں کی قربانیاں دی بلکہ آپ نے بلین آف ڈالرز، پتہ نہیں کہ 300-400 بلین آف ڈالرز آپ کا نقصان ہوا افغانستان کے اس جنگ کی وجہ سے۔ آپ نے یہاں پہ 40 لاکھ سے زیادہ افغانوں کو پالا، ان کو وہی سٹیٹس دیا جو پاکستانیوں کا ہے، لیکن اس کے باوجود افغانی آپ کی ان تمام قربانیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہی افغانی ہیں جو آپ کے خلاف آج بھی وہاں پہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان ساری قربانیوں کے باوجود بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان نے ان کے میڈیا پہ کے اندر انویسٹمنٹ کی، اور میڈیا کے لوگوں کو خرید لیا، ان کے تمام صحافیوں کو خرید لیا، ان کے تمام صحافیوں کو ماہانہ لاکھوں روپے ان کو دیے جاتے تھے ایز اے اسپیشل سیلری آپ کہہ دیں یا جو کچھ بھی آپ اس کو نام دیں، تو مہینے ہر منتھلی بیسس پہ ان کو لاکھوں روپے دیے جاتے تھے ہر صحافی کو، اور ان کو خرید لیا، ان کو آپ کے خلاف بھرپور طریقے سے استعمال کیا، اور آج افغانستان کے اندر آپ کے خلاف نفرت، ہر کسی بندے کے ساتھ جب آپ ملتے ہیں تو وہ نفرت کا اظہار کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان کا برین واشنگ میڈیا کے ذریعے کروایا گیا۔ یہ جب طالبان کی یہ حکومت آ گئی تو اس وقت بھی ہم نے یہی سجیشن دی تھی کہ دیکھیں آپ لوگوں کو افغانستان کے اندر ابھی میڈیا کو فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کافی ساری ایسی چیزیں ہو سکتی تھی جو جتنے لوگوں کو ہم جانتے تھے ان کے سامنے یہ بات ہم نے رکھ دی کہ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ کسی بھی بندے نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، کسی بھی بندے نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ دیکھیں آپ اگر ان چیزوں کو کرتے ہیں، جب آپ نے اتنی بڑی قربانیاں دی، جانوں کی قربانیاں دی، پیسے کی قربانی دی، تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی کہ کس طریقے سے اب ہم ان ساری چیزوں کو مینٹین کر سکتے ہیں، کس طریقے سے جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا تھا اس کو ہم زائل کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اب بھی آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے۔ دیکھیں افغانستان کے اندر صورتحال بہت تیزی کے ساتھ بدلتی جا رہی ہے، ہندوستان بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پہ انویسٹمنٹ اور مختلف طریقوں سے طالبان کو مائل کر کے آپ لوگوں کے خلاف ان کو ابال رہے ہیں، آپ لوگوں کے خلاف ان کو سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس چیز پہ توجہ دیں۔ اگر آپ لوگ توجہ نہیں دیں گے اور سٹل یہاں پہ انٹرنل پولیٹیکل صورتحال پہ اپنی ساری توجہ فوکس کریں گے تو یاد رہیں کہ آپ لوگوں کے لیے مسائل بنتے جا رہے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو آپ لوگ کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پہ اس ریجن کو ایک بار پھر دہشت گردی کے اندر دھکیلا جائے گا، اور اس کا پورا نقصان ملک کو بھی ہوگا اور اس ریجن کے لوگوں کو بھی ہوگا۔ اور پھر اسی صورت میں اس بار حالات مختلف ہیں، اس بار لوکل لوگوں کی طرف سے بہت سخت ری ایکشن آئے گا، اور وہ ری ایکشن نہ یہاں پہ ہمارے اپنے ادارے برداشت کریں گے، اور ڈیفینیٹلی جن لوگوں کے خلاف ہوگا وہ تو
उनको तो पेश करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम हमारे जो अपने इदारे हैं उनके लिए भी मुश्किलात क्रिएट हो सकते हैं। इसी वजह से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस सूरत हाल की तरफ तवज्जो दें। हिंदुस्तान एक बार फिर अफ़गानिस्तान की सरजमीन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, इससे TTP को इस्तेमाल करेंगे, BLA को इस्तेमाल करेंगे, दाइश को इस्तेमाल करेंगे, बाकी तंजीमों को इस्तेमाल करेंगे और अफ़गान तालिबान जानबूझकर उनको नहीं रोकेंगे। इसी वजह से अब भी वक्त है इस तरफ तवज्जो दें और इन चीज़ों को रोक लें। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।